بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس جنت کی تم بات کر رہے ہو یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اتنی کہ جس جگہ کو ارم کے نام سے جانا جاتا تھا، ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شداد نے جنت بنانے کا یہ فیصلہ کرتے ہی اپنی سلطنت کی الگ الگ علاقوں میں بیٹھے ہوئے گورنروں کو بھی یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا سارا سونا چاندی فوراً سواریوں پر بھروا کر میرے اس علاقے میں بھیجنا شروع کریں کہ جہاں جنت بن رہی ہے۔ سب سے پہلے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئی تھی کہ پانی کے لیول تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی کے ذریعے سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح سے زمین کے لیول تک تیار ہو گئی تو اس کے بعد ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے سے دیواریں کھڑی کی گئی اور ان دیواروں کی لمبائی لگ بھگ 100 گز رکھی گئی تھی۔ صبحوں میں جب سورج نکلا کرتا تھا اور اپنی روشنی دیواروں پر ڈالا کرتا تھا تو کسی بھی انسان کے لیے اپنی نظریں ان دیواروں پر جمائے رکھنا مشکل ہوتا تھا، اور اسی طرح سے ہی جنت کی چاروں دیواریں کمپلیٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد ان 4 دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنوائے گئے اور ہر محل 1000 پلر کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، اور ان میں سے ہر پلر کے اوپر بے انتہا ہیرے اور جواہرات جڑے گئے تھے۔ اس جنت کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر بھی بنوائی گئی تھی، اور اس کے بعد اسی بڑی سی نہر پر میں سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھی۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں کہ جو ہر محل سے ہو کر گزرا کرتی تھی۔ حوض اور فوارے جیسی چیزوں کی بھی کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ نہروں کے کنارے پر بہت سارے بناوٹی یعنی آرٹیفیشل پیڑ بھی لگائے گئے تھے۔ ان آرٹیفیشل پیڑوں کی جڑیں سونے کی ہوا کرتی تھی، جبکہ موتی اور یاقوت جیسے ہیروں کو لا کر ان کے اوپر بھی لٹکایا گیا تھا۔ شداد کے اس خوابوں کی جنت میں اس شہر میں مکانوں اور دکانوں کی دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب کے ذریعے سے معطر کیا گیا، اور یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل یعنی نقلی پرندے بنا کر چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں پر بھی رکھ دیے گئے تھے، جو دیکھنے میں بے حد زیادہ خوبصورت لگا کرتے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ پر ریشم کی قالین بچھا دی جائے، اور جو نہریں موجود تھیں ان میں سے کسی کے اندر تو میٹھا پانی، کسی میں دودھ، تو کسی میں شہد، تو کسی میں شراب ڈالی گئی۔ شداد کی یہ جنت لگ بھگ اگلے 12 سالوں کے اندر بن کر تیار ہو گئی تھی، اور تیار ہوتے ہی شداد نے فوراً اپنے سبھی دولت مند وزیروں کو اور دوسرے گورنروں اور حکمرانوں کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ سبھی اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں، کیونکہ ان کو یہاں پر وہ سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ یعنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف نکل پڑا کہ پہلی بار وہ اپنی بنائی ہوئی اس خوبصورت جنت میں پوری شان و شوکت کے ساتھ انٹری لے سکے۔ جب وہ اس جنت کی طرف سفر طے کر رہا تھا، اس کے ساتھ بہت سارے عالم اور ہدایت کرنے والے لوگ بھی تھے، اور وہ راستے پر بار بار ان لوگوں کا مذاق بھی بنا رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم لوگ ابھی تک مجھے ایسی جنت کے لیے پریشان کیا کرتے تھے، اور ایسی جنت کی لالچ میں ہی دوسرے خدا کے سامنے اس کے سامنے جھکنے کے لیے کہا کرتے تھے، جس جنت کو تو میں خود دنیا میں ہی بنا چکا ہوں۔ اب تم لوگوں کو بھی میری شان و شوکت اور طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے انسانوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ خود حضرت ہود علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال سے اوپر تھی، اسی لیے اس کو بھی بہت سارے قابل اور سمجھدار لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ تم بھی ہو نہ ہو بہت لمبی عمر پاؤ گے، اور ابھی تو تم کو اس دنیا میں بہت زندہ رہنا ہے۔ بس اسی امید کے ساتھ ہی اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے کا ایک لمبا دور اب یہ اسی شہر میں کاٹے گا۔ یہ جیسے ہی اس شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر
آ چکے تھے اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو نچھاور کر رہے تھے۔ یہ بھی اپنی پوری شان و شوکت اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے ہی یہ اپنی اس جنت یعنی اپنے اس شہر کے بالکل اس دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا، ویسے ہی اس کو اپنے راستے میں ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے راستے میں کھڑے ہوئے اس اجنبی انسان کو دیکھ کر شہزاد نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا خیر تو ہے؟ جزاک اللہ خیر الرازقین۔